بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نصاب الصرف کے سبق میں خوش آمدید، مرحبا۔ امید ہے کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پیارے دوستو، ہم نے نصاب الصرف کے 5 اسباق پڑھ لیے تھے۔ کلمے کی مختلف اقسام تھی، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، تو ان کو ہم نے پڑھ لیا۔ 6 اقسام کی 3 اقسام تھے، اسم، فعل، حرف۔ تو اسم کی بھی ابتدائی جو پہلا سبق تھا ادھر بیان ہو گیا تھا۔ اسم کی اقسام مختصر سی جو تھی، مشتق، جامد، مصدر، مشتق، جامد، یہ 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ تو آج فعل کی اقسام پڑھیں گے، فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل کے بارے میں سبق ہے، یہ سبق نمبر 6 ہے نصاب الصرف کا۔ تو فعل کی بھی مختلف اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے۔ ہم پڑھیں گے فعل کی زمانے کے اعتبار سے اقسام۔ فعل کی زمانے کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی سے کیا مراد ہے؟ فعل ماضی کی کیا تعریف ہے؟ بڑی آسان سی تعریف ہے فعل ماضی کی۔ فعل ماضی کی تعریف ہے وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ گزشتہ سے جو گزرا ہوا زمانہ ہے، گزر چکا ہے، اس کو گزشتہ کہتے ہیں۔ گزشتہ زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، اس پر کسی فعل کی کوئی دلالت ہو تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب ناصرہ، مدد کی، مدد کی یعنی پہلے مدد کی تھی، یعنی پہلے گزر چکا ہے جب اس نے مدد کی تھی، تو یہ ہے فعل ماضی۔ فعل مضارع، فعل مضارع کہتے ہیں وہ فعل جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ یعنی آنے والے پر یا ابھی جو موجود زمانہ ہے اس پر اگر فعل دلالت کر رہا ہے تو اس کو ہم فعل مضارع کہیں گے۔ آگے ہے فعل امر۔ فعل امر، فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے۔ مخاطب کہتے ہیں سامنے والے کو، یعنی سامنے والا ہے، اس سے کوئی کام طلب کیا جائے تو اس کو اگر ایسا ہے فعل جس فعل کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہے تو اسے فعل امر کہیں گے۔ جیسے ہوتا ہے اضرب، تو مار اسے، انصر، تو مدد کر اس کی، یعنی حکم دے رہے ہیں ہم، تو یہ فعل امر۔ یعنی فعل کی 3 اقسام تھی زمانے کے اعتبار سے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 اقسام: ماضی، مضارع، امر۔ آگے ہے فاعل کی طرف فعل کی، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں۔ یعنی فاعل کی طرف نسبت کریں فعل کی، اس اعتبار سے فاعل کی 2 اقسام ہیں: فعل معروف اور فعل مجہول۔ بڑی آسان سی تعریف ہیں ان کی بھی۔ فعل معروف وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے ناصرہ زیدن، زید نے مدد کی۔ ناصرہ یہ فعل ہے، مدد کرنا یعنی یہ فعل ہے۔ اب زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ زید نے مدد کی، تو اب یہ کیا ہوگا؟ زید فاعل ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، تو یہاں زید مدد کی ہے تو زید فاعل ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، تو یہ فعل معروف ہوگا۔ اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جائے، جس پر کام کیا جائے، آسان الفاظ میں مفعول کی طرف جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ تو اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو فعل مجہول ہوگا، فعل مجہول۔ جیسے نصر زیدن، زید مدد کیا گیا۔ اب زید کی مدد کی یعنی کسی اور نے کی، تو اب فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو رہی ہے، زید کی طرف ہو رہی ہے کہ زید کی مدد کی گئی۔ مدد کرنے والا اور ہے، فاعل اور ہے، لیکن ہم نسبت کر رہے ہیں مفعول کی طرف، تو یہ فعل مجہول ہوگا۔ یہ بھی 2 اقسام تعریف ہو گئی، فاعل کی نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہو گئے۔ اب ہے مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی
دو اقسام ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ وہ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم کی کیا تعریف ہے؟ وہ فعل کہ جسے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت نہ ہو، فاعل ہی پر سمجھ آ جائے۔ جیسے جا زید، زید میرے پاس آیا، زید فاعل ہے، زید آیا، بات ختم ہو گئی، یعنی سمجھ آ گئی کہ زید میرے پاس آیا، بات ختم، یعنی بات سمجھ آ گئی، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر مفعول کی ضرورت ہو تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ اگر مفعول کی ضرورت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی۔ اب وہ فعل جس کا سمجھنا مفعول بہ پر موقوف ہو، مفعول بہ کی ضرورت ہو، تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے ناصرہ زید، زید نے مدد کی، کس کی مدد جو کی کس کی؟ اب ضرورت ہے مفعول کی، بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زید نے مدد کی تو کس کی مدد؟ ناصرہ زید خالدن، زید نے ناصر نے زید نے خالد کی مدد کی، ناصرہ زید خالدن کہ زید نے خالد کی مدد کی۔ تو یہ فعل لازم اور فعل متعدی والا بھی ہمارا سبق ہو گیا۔ آگے ہے فعل کی اقسام نفی اور اثبات کے اعتبار سے۔ نفی اور اثبات کے اعتبار سے دو اقسام ہیں، نفی یعنی منفی نہیں، اور اثبات یعنی ہونا کسی چیز کا، نفی نہ ہونا اور اثبات کسی چیز کا ہونے کو کہتے ہیں۔ تو اس نفی اور اثبات کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں، نفی فعل مثبت اور فعل منفی۔ فعل مثبت وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اسے فعل مثبت کہتے ہیں۔ فعل مثبت وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اسے فعل مثبت کہتے ہیں۔ جیسے ناصرہ زید، زید نے مدد کی، تو یہ فعل مثبت ہے، یعنی اس میں ہونا پایا گیا، ہونا یا کرنا پایا جائے اسے فعل مثبت کہتے ہیں۔ فعل منفی وہ فعل جس میں نہ ہونا نہ کرنا پایا جائے اسے فعل منفی کہتے ہیں۔ جیسے ما ناصرہ زید، یعنی ما لگا دیں، لا لگا دیں، ما یا لا لگانے سے منفی بنتا ہے، تو ما ناصرہ زید، زید نے مدد نہیں کی۔ یہ ہمارا سبق چھٹا سبق مکمل ہو چکا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہ آئے، اگر کوئی صرف پڑھنا چاہے تو میں اپنا نمبر دے دوں گا۔ صرف کے لیے ضروری ہے، میں ہر سبق میں یہی بات کہتا ہوں کہ سنانا، سبق سنایا جائے اور گردانیں پڑھی جائیں، اس کے لیے آگے تو صرف آئے گی، بقیہ عبارت درست ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہ آئے تو کمنٹس کر دیں یا میں اپنا نمبر دے دوں گا، ویسے رابطہ کر لیں واٹس ایپ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔